لاہور کی ننھی لومڑی کرن کا سرکس کا جادوئی سفر۔ شونا کٹ کے ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو ملتی رہے۔ لاہور روشنیوں اور خوشبوؤں کا شہر ہمیشہ کی طرح مصروف تھا۔ رنگ برنگی گلیاں، کہکوں سے بھری سڑکیں اور زندگی کی چہل پہل ہر جانب بکھری ہوئی۔ اسی لاہور میں ایک شوخ و چنچل ننھی لومڑی کرن رہتی تھی۔ کرن کوئی عام لومڑی نہیں تھی۔ اس کی کھال ایسا دمکتا ہوا نارنجی رنگ رکھتی تھی جیسے سورج کی کرنیں اس پر اتر آئی ہوں، اور اس کی آنکھیں رات کے تاروں کی طرح جھلملاتی تھیں۔ کرن بے حد تجسس پسند تھی۔ ہر روز وہ نئے راز تلاش کرنے نکلا کرتی تھی۔ کبھی گلی کے نکڑ پر چھپے پھولوں کو سونگھتی تو کبھی کھڑکی سے آتی مٹھاس بڑی خوشبو کا پیچھا کرتی۔ ایک روشن اور خوشگوار صبح جب لاہور کی گلیاں اپنے رنگین ماحول میں مصروف تھیں، کرن یوں ہی اپنی شرارتوں میں مگن گھوم رہی تھی۔ اچانک بچوں کے ایک ہجوم نے خوشی بھری آواز میں اس کے کان میں کھڑے کر دیے۔ بچے زور زور سے چلا رہے تھے، سرکس آ گیا، سرکس آ گیا۔ کرن کی دم خوشی سے لہرانے لگی۔ واہ، سرکس! یہ تو بہت مزے کی بات ہے۔ اس نے خوشی سے چھلانگ لگائی اور فیصلہ کیا اگر اسے ہر حال میں سرکس دیکھنا ہوگا۔ بغیر وقت ضائع کیے کرن بھاگتی ہوئی انارکلی بازار کی طرف روانہ ہو گئی، جہاں سرکس لگا تھا۔ سڑکوں پر گاڑیاں فراٹے چل رہی تھیں، لوگ تیزی سے جا رہے تھے، لیکن کرن اپنی پھرتیلی چال سے سب کے بیچ سے پھسلتی ہوئی گزر رہی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ بڑے بڑے رنگین خیمے نصب تھے، جھنڈیاں ہواؤں میں اڑ رہی تھی اور ہر طرف خوشبو اور قہقہے بکھرے ہوئے تھے۔ کرن کی آنکھیں خوشی سے جگمگا اٹھی۔ اب وہ خیمے کے نیچے سے چپکے سے گھسنے والی ہی تھی کہ اچانک ایک ننھے مگر چاقو چوبند گلہری لیف سے ٹکرا گئی۔ لیو، جو ایک چھوٹی سی ٹوپی پہنے سرکس کا چوکیدار بنا ہوا تھا، کڑی نظروں سے کرن کو گھورنے لگا۔ ارے میڈم، کہاں چلی آ رہی ہو؟ لیو نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کرن نے بڑی بڑی چمکتی آنکھوں سے معصومیت سے مسکرا کر کہا، او لیو بھائی، بس ذرا سا اندر جھانکنے آئی ہوں، وعدہ کرتی ہوں کوئی شرارت نہیں کروں گی۔ لیو نے پیر پٹکا، مگر کرن کی معصومیت نے اس کا دل پگھلا دیا۔ ٹھیک ہے، مگر خبردار کوئی حرکت کی تو فوراً نکال دوں گا، لیو نے تنبیہ کی۔ کرن خوشی خوشی خیمے میں گھس گئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئیں۔ شیر دائرے میں دوڑ رہے تھے، مسخرے کرتب دکھا رہے تھے، اور رسیوں پر پلا بازی کرنے والے فنکار جھوم جھوم کر ناظرین کو حیران کر رہے تھے۔ کرن آنکھیں پھاڑے ہر منظر کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی ایک مسخرہ اچانک اپنی جگلنگ کے سامان میں پھسل گیا اور گیندیں ادھر ادھر بکھر گئیں۔ ایک گیند تیزی سے کرن کی طرف آئی، مگر کرن نے شاندار چھلانگ لگا کر اسے بچا لیا۔ تماشائی یہ منظر دیکھ کر تالیاں بجانے لگے۔ واہ 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 کی صدائیں گونج اٹھی۔ سب نے خوش ہو کر شور مچایا۔ لوگوں کو لگا کرن بھی سرکس کا حصہ ہی ہے۔ لیو نے جب یہ دیکھا تو خوش ہو کر تالیاں بجانے لگا۔ تم تو قدرتی فنکار ہو کرن، اس نے خوشی سے پکارا۔ سرکس کے مینیجر مسٹر برنابی بھی کرن کی کرتوت سے بے حد متاثر ہوئے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ کرن کو سرکس کا مستقل حصہ بنا لیا جائے۔ کرن کی محنت اور کامیابیوں کی کہانی۔ اگلے کئی دن کرن نے سرکس کے فنکاروں کے ساتھ تربیت حاصل کی۔ وہ کلا بازیاں لگانا، گیندوں کو توازن برقرار رکھنا اور ہوپ کے ذریعے چھلانگیں لگانا سیکھ گئی۔ لیو بھی اس کی رہنمائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ رفتہ رفتہ کرن لاہور سرکس کی جان بن گئی۔ لوگ دور دور سے کرن کا جادو دیکھنے آنے لگے۔ بچے کرن کی نقل کرتے اور اخبارات میں کرن کی تصویریں چھپنے لگی۔ مگر کرن غرور میں نہ آئی۔ وہ جانتی تھی اصل خوشی لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے میں ہے۔ ہر رات وہ چاند کی طرف دیکھتی اور شکر ادا کرتی اور خواب دیکھتی کہ کل کا دن اور بڑا ہوگا۔ کیا خواب تھا کرن کا؟ کرن کا خواب صرف سرکس کا سٹار بننا نہیں تھا،
وہ چاہتی تھی کہ ہر بچے کے دل میں خوشی اور ہر بوڑھے کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، اسی لیے وہ اپنے ہر مظاہرے میں کچھ نہ کچھ نیا، کچھ جادوئی ضرور شامل کرتی۔ کبھی پھولوں سے بڑے غبارے لاتی، کبھی رنگین ربنوں کی بارش کرتی۔ یوں لاہور کی ننھی لومڑی کرن نے اپنے تجسس اور محنت اور محبت سے نہ صرف اپنا خواب پورا کیا بلکہ پورے شہر کو اپنی خوشیوں سے بھر دیا۔ کرن ہمیں یہ سبق دے گئی کہ اگر دل میں جذبہ ہو تو خواب حقیقت بن سکتے ہیں۔